امریکی انتخابات میں کانٹے کا مقابلہ جاری ہے اور جیسے آپ ہر چینل پہ ہی دیکھ رہے ہیں ٹرمپ نے 213 الیکٹورل ووٹ لیے ہیں اور جو ان کے مخالف ہیں جو بائیڈن وہ لیڈ کر رہے ہیں 238 الیکٹورل ووٹ سے. پاپولر ووٹس میں کہا جا رہا ہے کہ ٹرمپ آگے ہیں لیکن پاپولر ووٹس جو ہیں الٹیمیٹلی ڈٹرمن نہیں کرتے. یہ بھی پڑھا تھا کہ جو ووٹس پول ہوئے ہیں بائیڈن کے لیے دے آر آلسو اے ریکارڈ نمبر. میں یہ بھی دیکھ رہا ہوں. اچھا اب اتنی چیزیں آ رہی ہیں اتنی طرف سے کہ مطلب ہر 2 سیکنڈ کے بعد انالیسس چینج ہو رہا ہے. تو ہم چلتے ہیں. ہمارے جو ڈان کے نامہ نگار ہیں واشنگٹن میں انور اقبال صاحب کل بھی ہمارے ساتھ تھے. انور بھائی آپ کیسے دیکھ رہے ہیں ساری صورتحال کو؟ کچھ اپنا لگ رہا ہے؟ ہاں میں آپ کو بتاؤں ایک پازیٹیو نوٹ سے شروع کرتا ہوں کہ کل جو سب سے اچھی بات میں نے دیکھی وہ یہ دیکھی کہ جس طرح ہمارے یہاں الیکشن میں قیمے والے نان پنجاب میں تو کم از کم قیمے والے نان بانٹے جاتے ہیں تو کل جب ہم لوگ وہاں پہنچے تو وہ کوکیز چپس اور پانی تقسیم کر رہے تھے. تو یہ میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا. یہاں بھی اب قیمے والے نان کا تھرڈ ورلڈ ملک ہے نا سر, قیمے کا نان کہاں افورڈ کر سکتے ہیں, وہ تو کوکیز اور چپس پہ ہی کام کریں گے نا یار. تو اب جی اب یہ ہے کہ دیکھیں آپ نے جو کہا نا کانٹے کا مقابلہ, کانٹے کا نہیں اب تو لگ رہا ہے جیسے کاٹنے کا مقابلہ ہونے لگا ہے ایک دوسرے کو. اس لیے کہ آپ کل جب ہم لوگ وہاں پہنچے وائٹ ہاؤس کے سامنے تو اس وقت بڑا فیسٹیو موڈ تھا. زیادہ تر افریقن امریکنس تھے اور وائٹ ڈیموکریٹس تھے اور وہ ناچ رہے تھے گا رہے تھے, سارا کچھ سلسلہ ہو رہا تھا اور چلتا رہا. لیکن سب کے پاس اس وقت ظاہر سیل فون تھے. مڈ نائٹ ہوتے ہوتے جب ریزلٹس آنے شروع ہوئے پتہ لگا کہ ٹرمپ کیچ اپ کر رہا ہے, بلکہ جب سارے اسٹیٹس ریڈ ہونی شروع ہو گئیں ساری تو پتہ لگا کہ شاید آگے بھی نکل جائے. پھر موڈ چینج ہوا لیکن اس وقت بھی کوئی ہاسٹیلیٹی نہیں تھی. اس وقت یہ ہوا کہ لوگ جو ہیں خاص طور پہ افریقن امریکنز وہ آہستہ آہستہ وہاں سے نکلنے لگے اس ایریا سے. مگر آج صبح جو ہے صبح کے بعد وہ یہ ہوا کہ وہاں اب جو جس قسم کی دائرے بازی سڑکوں پہ ہو رہی ہے, لوگ چھوٹے چھوٹے گروپ میں بڑھ گئے ہیں اور جس طرح کی گفتگو ہو رہی ہے وہ ویسی ہے جیسی ہمارے یہاں ہوتی ہے. یعنی اس میں ٹالرنس نہیں ہے, ایک دوسرے کے لیے ایکسیپٹنس نہیں ہے. اور لگتا یہی ہے کہ انتخابات کے نتائج جو بھی ہوں, جو دراڑ پڑ گئی ہے نا پنجابی وہ جو تریڑ پڑ گئی ہے نا بیچ میں, وہ برج نہیں ہوگی اتنی آسانی سے. اس لیے کہ یہاں ایشوز بڑے ڈیپ ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ ہم سارے فوکس رہے کووڈ 19 کو اور ہم نے اس کو ایک ایشو کے طور پہ دیکھا, لیکن کووڈ 19 کے بیچ کتنے ایشوز تھے. آپ کو میں ایک مثال دیتا ہوں کہ جہاں میں رہتا ہوں یعنی واشنگٹن جو ڈی ایم وی کہلاتا ہے, ڈی سی, میریلینڈ اینڈ ورجینیا, تو اس جو کیپٹل ایریا ہے وہاں جب کووڈ 19 آیا اور اسپریڈ ہونا شروع ہوا تو اس وقت یہ ہوا کہ پتہ ہی چلا کہ اسپریڈ اتنی تیزی سے اس لیے ہو رہا ہے کہ بہت سارے جو امیگرینٹس ہیں وہ علاج کرا ہی نہیں سکتے, جا ہی نہیں سکتے, اور خاص طور پہ جو انلیگل ہیں ان کو تو وہاں سے ان کا اسٹیٹس پوچھیں گے پھر ان کو ڈپورٹ کر دیں گے. تو وہ قابو اس وقت ہوا جب واشنگٹن ڈی سی کی جو میئر ہیں خاتون ہیں اور افریقن امریکن ہیں, انہوں نے 11 کیمپس لگایا اور انہوں نے کہا کہ یہاں جو بھی چاہے آ کے ٹیسٹ کروائے اور اگر بیمار ہوگا تو اس کا علاج ہوگا اور اس کا اسٹیٹس نہیں پوچھا جائے گا. لیکن یہ واشنگٹن میں ہوا اور بھی کہیں ہوا ہوگا لیکن زیادہ جگہوں پہ نہیں ہوا. نیو یارک میں مثلا نہیں ہوا اور اس کی وجہ سے جو کووڈ 19 سے مرنے والوں کا جو ریشیو ہے اس میں افریقن امریکن کا ہسپینک کا بہت ہائی. ٹھیک ہے, اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ وہ چھوٹے کنجسٹڈ ایریاز میں رہتے ہیں, پبلک ٹرانسپورٹ میں سفر کرتے ہیں. تو اکنامک ایشوز ہیں, ریسیل ایشوز ہیں اور کانفلکٹ پرانا ہے. پولیس بروٹیلٹی ایک بہت بڑا ایشو ہے جو آپ نے دیکھا جو بلیک لائف میٹر کا سلسلہ ہوا. تو میں سمجھتا ہوں کہ امریکن ڈیموکریسی اس جگہ پہنچ گئی جہاں جو مائنورٹیز تھی نا پہلے ان کا انداز تھا کہ بھئی بہت شکریہ, بڑی مہربانی, تم نے لا کے یہاں رہنے دیا اور ہمیں $10 گھنٹے ملتے ہیں, تو اس پہ خوش تھے. اب وہ 10 گھنٹے ان کی جو نئی جنریشنز آ گئی وہ $10 گھنٹے پہ خوش نہیں ہے. اب وہ اپنی ان کی سوچ ہے. مثلا میرے 3 بیٹے ہیں, ان سے میں نے کہا کہ who do you vote for؟ انہوں نے کہا no one. میں نے کیوں؟ کہنے لگے کہ سارے 70 سے بڑے بوڑھے ہیں, بوڑھوں کو تو ہم ووٹ نہیں دیں گے. ٹھیک ہے, اب یہ ہماری سوچ نہیں ہے, یہ یہاں کی سوچ ہے. اچھا انور, سوری ایک بات میں ابھی بات کاٹ رہا ہوں. لگ رہا ہے کہ ایک نہیں 2 امریکہ. ہاں آمین, کل بھی آپ نے یہی بات کی کہ ٹرمپ کا جو ووٹر ہے وہ ٹرمپ کا ووٹر ہی رہے گا.
اب اس کو تھوڑا سا ہم فلپ کر کے اگر دیکھیں ہاں کہ بلیک لائیوز میٹر ایک اتنا مطلب ایک لہر چلی, کرونا وائرس, ساری چیزوں کی ہینڈلنگ, اور ٹرمپ جو بار بار کوئی نہ کوئی جھوٹ بول رہا ہے, پتہ نہیں اتنے بولتا ہے کہ آپ کو کیٹیگرائز بھی نہیں ہو رہا. اس سب کچھ کے باوجود he is actually getting more votes than he did 2016 میں. اور میں ایک الیکٹورل میپ دیکھ رہا تھا امریکہ کا, یہ بائی اسٹیٹس نہیں, مجھے لگ رہا تھا کہ جیسے وہ میپ نہیں آتے کہ طالبان کا کتنا کنٹرول ہے افغانستان میں, کہ شہر شہر بلو ہیں اور ایک لال سمندر کے بیچ یہ ایک جزیرے ہیں نیلے قسم کے. اس قسم کی ڈویژن کے ساتھ اگر بائیڈن آتا بھی ہے پاور میں, جو لائکلی ہے, کیسے گورن کرے گا؟ دیکھیں یہ بہت آگے جو بھی آتا ہے, بائیڈن آتا ہے یا ایون اگر ٹرمپ بھی آتا ہے دوبارہ, تو اب آپ کو امریکہ کو بہت بڑی ایفرٹ کی ضرورت ہے اس ڈویژن کو, اس ڈیوائڈ کو کم کرنے کی, کیونکہ اگر نہیں ہوا تو امریکن معاشرہ جو ہے وہ ٹوٹنا شروع ہو جائے گا. ایک اکانومسٹ ان کا مجھے نام یاد نہیں آ رہا, انہوں نے اپنی کل پرسوں آرٹیکل بھی لکھا تھا, اس میں یہ لکھا تھا کہ اگر اس طرح ہی چلتا رہا تو 10-15 سال میں یہاں مطالبے شروع ہو جائیں گے کچھ علاقوں سے کہ ہمیں علیحدہ کر دو. تو یہ تو ڈیوائڈ بہت ڈیپ ہے اور چلی گئی, ہم اور آپ فیل نہیں کرتے اتنا. مسئلہ بھی پچھلے مہینے ہوا یہاں واشنگٹن میں, ایک بہت امیر افریقن امریکن یہاں ریگن نیشنل ایئرپورٹ پہ گیا اور جا کے فرسٹ کلاس کی لین میں کھڑا ہو گیا. تو اس کے پیچھے جو گوری تھی اس نے کہا کہ بھائی تم یو آر ان دا رانگ لین. اس نے کہا نو آئی ایم ناٹ, کہتے نو یو آر, یو گو دیئر. تو اس کو بڑا غصہ آیا, اس نے کہا کہ پھر اس نے بلا کے جو اٹینڈنٹ اس کو کہا کہ بھائی میں فرسٹ کلاس کا, تو وہ بجائے اس شرمندہ ہونے کہتی کہ تم فرسٹ کلاس کے پیسنجر ہو, تم کیسے فرسٹ کلاس کے پیسنجر ہو. تو یہ جن کو بار بار انسلٹ ہوتا ہے. ایک پاپ سنگر تھا جو کہتا ہے کہ میں نے خرید لی ایک رولس رائز, میرے لیے مصیبت ہوگی, جب میں لے کے نکلتا ہوں مجھے روکتے ہیں کہ پیپرز دکھاؤ, چوری کی ہے. جی, تو یہ جو ہے نا یہ مسائل بہت ڈیپ ہیں, اور اب جو یہ لوگ ہیں یہ ان کو خاموشی سے ایکسیپٹ کرنے کو تیار نہیں ہے. تو یہ امریکن ڈیموکریسی کا بہت بہت بڑا کرائسس ہے, جس کو میں سمجھتا ہوں کہ سسٹم اتنا اسٹرانگ ہے کہ اس کو کر لے گا, ڈیل کر لے گا, لیکن ڈیل کرنا پڑے گا. اور کچھ نہ کچھ ڈیمیج ظاہر ہے ہوگا, بلکہ ہو گیا ہے. تو اب یہ وہاں جو بھی رزلٹ آتا ہے, جیسے آپ نے بھی کہا, وہ اتنا کلوز ہوگا, تو آپ کو لگتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ چلا جائے گا سپریم کورٹ کو فارمل اناؤنسمنٹ, مطلب ابھی وہ کر کیا سکتا ہے؟ ہاں یہ بھی دیکھیں نا, یہ بھی ان کی ڈیموکریسی میں ایک جو پرابلم ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ہاں باضابطہ اجازت ہے پارٹی کو اپنا کینڈیڈیٹ لانے کی اور اس کو سپریم کورٹ کا جج بنانے کی. تو باضابطہ طور پہ ڈھونڈ کے لایا جاتا ہے کہ ریپبلکن ہے, ڈیموکریٹ ہے. اب آپ بتائیں اس سے آپ کتنا انصاف ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں پارٹی ایشوز پہ. عام ایشوز پہ تو ٹھیک رہتا ہے, وہ کوئی بیمانی نہیں کرتا, لیکن پارٹی ایشوز پہ وہ اسٹینڈ لیتے ہیں اپنی پارٹی کے فیور میں. تو یہ بھی ایک سوال اٹھ سکتا ہے یہاں کہ کیا اس طرح کا سسٹم چلتا رہنا چاہیے یا اس کو چینج کرنے کی ضرورت ہے. تو ابھی دونوں سائڈ کے جو کیمپس ہیں ان کی لیٹسٹ کیا ہے جو وہ کہہ رہے ہیں؟ مثلا میں ابھی پڑھ رہا تھا کہ ٹرمپ کیمپین نے کہا ہے کہ وسکانسن میں جو ہے دوبارہ سے ووٹنگ کرائی جائے, ری کاؤنٹ ہونا چاہیے, یا اس طرح کی باتیں. ابھی ٹرمپ صاحب نے خود 2-3 ٹویٹس کی ہیں جس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ کیا کہ جب بھی کوئی اس نے کہا کہ کوئی میل ان ڈمپ کھلتا ہے اس میں سارے اس کے ہی ووٹ نکال آتے ہیں بائیڈن کے, میرے ووٹ کیوں نہیں نکلتے, میں نہیں مانتا ایسا. تو وہ تو ہے نا, یہ سلسلہ تو چلے گا. اس میں ٹرمپ کی پوزیشن یہ ہے اور ان کے سپورٹرز کی کہ بس جو کاؤنٹنگ ہو گئی رات کو ہو گئی, اس کے بعد 10 بجے رات کے بعد والے کوئی ووٹ کاؤنٹ نہیں ہونے چاہیے, بس جو نہیں ہو سکے تو نہیں ہو سکے. لیکن اس میں ایک جو سینٹی ہے وہ یہ ہے کہ کرس کرسٹی ہیں جو نیو جرسی کے گورنر ہیں, اور اس کے علاوہ 3-4 اور سینیٹرز ہیں, کانگریس مین ہیں, جو کہ سارے کے سارے ریپبلکن ہیں, سب نے ٹرمپ کی مخالفت کی اور کہا کہ نو, ایوری ووٹ مسٹ کاؤنٹ. اچھا یہ بھی تھوڑا کلیئر کر لیتے ہیں انور کہ یہ کیوں کہہ رہا ہے کہ یہاں پر ہی روک دیا جائے, کیونکہ ٹرمپ نے ایک پوری کیمپین چلائی تھی میل ان بیلٹس کے خلاف. تو ٹرمپ کے جو سپورٹر ہیں وہ ہیں ووٹنگ ڈے پر ووٹ کرنے والے, زیادہ تر جنرلائز کر رہا ہوں. تو ظاہر ہے کہ جتنے لوگوں نے میل ان کیا ہوگا وہ سارے
डेमोक्रेट्स होंगे, तो ट्रंप की बेसिक वजह अगेंस्ट मेल इन वोटिंग तो यही है ना? बिल्कुल यही है, क्योंकि यहाँ कहा जाता है अमेरिका में, जैसे हमारे पाकिस्तान में भी होता है कि पढ़े लिखे लोग जाके लाइन नहीं लगाते, वोट डालना पसंद नहीं करते। तो अगर उनको ये फैसिलिटी बेहतर तौर पे दी जाए तो हमारा जो वोटिंग रेशियो है बढ़ सकता है अमेरिका में। और इस दफ़ा आपने देखा कोविड-19 फैसिलिटीज़ में तो इजाफा नहीं हुआ, लेकिन कोविड-19 की वजह से लोगों ने एक ट्रेंड चला और उसकी वजह से बहुत सारे वोट जो हैं वो डेमोक्रेट्स के हैं। और ट्रंप को इस बात का एहसास था, इसलिए ट्रंप जो है उसकी इतनी मुखालफत कर रहा था। तो अब मुझे एक बात बताएं, अब मैं ये भी पढ़ रहा था, क्योंकि देखिए सिर्फ यूएस मतलब प्रेसिडेंशियल इलेक्शन पर तो बात नहीं आती, राइट? हमने पहले भी देखा है कि जैसे ही ये बाय पार्टिजनशिप जो कहते हैं उसका रिवाज ख़त्म होता गया है अमेरिका में, तो ये जो हाउस और सेनेट और ये वाली जो इलेक्शंस हैं, जो डेमोक्रेट्स थे वो तो बड़े कॉन्फिडेंस के साथ आए थे ना। नैन्सी पेलोसी कहा था कि जी मतलब पैसे भी हम ज़्यादा रेज कर रहे हैं, हमारी कैंपेन भी स्ट्रांग है, हमारे कैंडिडेट्स भी स्ट्रांग हैं। वहाँ के जो रिजल्ट्स आ रहे हैं वो मेरा ख्याल है कि उनकी एक्सपेक्टेशंस पर पूरे तो नहीं आ रहे। नहीं, लेकिन मेजॉरिटी उनकी बन रही है। उन्होंने तकरीबन 6-7 सीटें तो ऑलरेडी लूज कर दी हैं, मगर मेजॉरिटी उनकी बन रही है। और सेनेट में अभी तक क्लियर नहीं है कि किसकी मेजॉरिटी होगी, क्योंकि 2-3 सीटें ऐसी थी जिनके जो इनको उम्मीद थी कि जीत लेंगे वो नहीं जीत सके, और बल्कि अपनी 2 सीटें हारे भी हैं। तो सेनेट में लगता है कि रिपब्लिकन का ही कंट्रोल रहेगा। यानी जो इसमें एक बड़े मशहूर ब्रिटिश जर्नलिस्ट हैं मार्टिन वॉकर, अब नॉवेलिस्ट हो गए, नॉवेल लिखते हैं, उन्होंने बड़ा मजेदार कमेंट किया। उन्होंने कहा कि ये जो यहाँ की ओपिनियन सर्वेज है अमेरिका की, जो वो उनकी जो प्रेडिक्शन है उससे बेहतर तो प्रेडिक्शन रोमन्स करते थे परिंदों और मुर्गा जानवर की हड्डी देख के। हाँ, वैसे आपने रोमन्स की बात की तो मैं भी पढ़ा था कि इजराइल ने ना एक टीवी चैनल ने काफी अपने नजूमी निकाले, इस्राइल तो वो कह रहे थे कि ट्रंप जीतेगा। इस्राइल और खरीदी रियासतों में खुसूसी दुआएं मांगी। पता नहीं, अभी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर बात करते हैं। अनवर भारत में भी दुआएं मांगे जाए। वेलकम बैक। मौजू है ज़ाहिर है अमरीकी इंतखाबात और गुफ्तगू हो रही है वाशिंगटन में डॉन के नावानिगार अनवर इकबाल साहब से। अनवर इकबाल साहब, पोलिंग से बहुत दिनों पहले से ट्रंप साहब ने कहना शुरू कर दिया था कि अगर मैं जीता तो मानूंगा, वरना फिर आपको पता है कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ। रिपीटेशन में मुख्तलिफ जुमलों के साथ, मुख्तलिफ अल्फाज के साथ ये बार बार ये दोहराते रहे। कल आधी रात को उन्होंने कहा, सिटिंग प्रेसिडेंट ने, कि ये इंतखाबात चुराए जा रहे हैं, लिहाजा वोट काउंटिंग रोक देनी चाहिए और मैं जो हूँ जीत रहा हूँ, वोट को इज्जत दो। अच्छा, अब मसला ये है कि अपोजिशन अगर कहे दुनिया में ये कि जी इंतखाबात चुराए जा रहे हैं तो बात समझ में आती है। ये जो सिटिंग प्रेसिडेंट जब ये कहता है कि इंतखाबात चुराए जा रहे हैं तो ये बात मेरी समझ से बालातर है। ट्रंप क्या कहना चाह रहा है कि जो अमेरिकी इदारे हैं या जो वो पोलिंग के ज़िम्मेदार इदारे हैं या जो भी आप कह लें, जो लोग हैं मुंतज़मीन, क्या वो कोई साजिश कर रहे हैं? कोई महकमा ज़राअत है? कौन साजिश कर रहा है? कौन इलेक्शन चुरा रहा है? और लोग उसकी बात पे यकीन भी कर रहे हैं। देखें वो क्या कहता, आप उसके अल्फाज पे गौर करें। वो पहले वो एक तो कहता है कि स्वैम्प था बहुत बड़ा, उसको मैंने ड्राई करने का किया फैसला और उसको मैं पंप आउट करता रहा, लेकिन पूरी तरह कर नहीं सका। अब इसको मजीद मैंने ड्राई करना है। अब स्वैम्प किसको कहते हैं पता ना आपको? वॉशिंगटन डीसी को कहते हैं, क्योंकि एक स्वैम्प होता था जो स्टेट डिपार्टमेंट जिस एरिया में, उसका नाम है फॉगी बॉटम, क्योंकि वहाँ पे दरिया में आके वहाँ बहुत ज़्यादा दलदल थी और वो फॉगी होता था। तो वो वॉशिंगटन की तरफ यहाँ हमेशा रिपब्लिकन्स जो हैं वो हमेशा ये कहते हैं कि वॉशिंगटन और वॉशिंगटन की ब्यूरोक्रेसी और वॉशिंगटन में बैठने वाले लॉ मेकर्स वो डोमिनेट करते हैं और हमने उनसे अपने स्टेट को वापस छीनना है। तो वो जब भी इस तरह की बात करते हैं तो उनका मतलब यही होता है, वो जो कहते हैं स्मॉल गवर्नेंस एंड बिग गवर्नेंस। तो वो यहाँ एक ख़ास तौर पे जिनको हम कहते हैं
ریڈ نیکس ان میں یہ بہت بڑی فیلنگ ہے کہ واشنگٹن نے ہمارے حقوق پہ قبضہ کر لیا اور ان سے ہم نے چھیننا ہے، اور یہ کہ یونائٹڈ نیشن جو ہے وہ سازش ہے امریکہ پہ قبضہ کرنے کے لیے، اور یونائٹڈ نیشن کو جلد از جلد نکالنا چاہیے اور امریکہ کو سے نکل جانا چاہیے، اور بہت ساری اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں. تو یہ اگر ان کا براہ راست نام لے کے ان کہے تو اس کا مذاق اڑے گا، لیکن اس کے سارے اشارے ان لوگوں کے لیے اور ان کی طرف ہوتے ہیں. تو یہ تو ایسا ہوا نا کہ وفاق ہمیں حکومت نہیں دے رہا، یعنی اسلام آباد تخت لاہور تو تخت وہی ہے. پچھلے 200 سال میں کوئی ایسی مثال ہے کہ سٹنگ پریزیڈنٹ نے اس طرح کی گفتگو کی ہو؟ ہاں کی ہے، پہلے بھی کی ہے. ریپبلکن جب الیکشن کمپین میں اس طرح کی باتیں کرتے ہوں، چاہے سٹنگ پریزیڈنٹ ہوں یا کینڈیڈیٹ ہوں، وہ ہمیشہ اس جو ایک ووٹ بینک ہے اس کو ایکسپلائٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس طرح کی باتیں کر کے. لیکن اس کی طرح کسی نے نہیں کی، اس طرح کسی نے نہیں کہا کہ ووٹ چٹائے جا رہے ہیں، کسی نے نہیں کہا کہ میں ووٹ کاؤنٹ نہیں ہونے دوں گا، کسی نے نہیں کہا کہ میں الیکشن ریزلٹ کو نہیں مانوں گا. یہ ایک انوکھا آدمی ہے جو وہ باتیں کر رہا ہے جو پہلے کبھی نہیں کی گئیں، اور جس کی وجہ سے اتنا زیادہ تعصب اور اتنی زیادہ نفرتیں بڑھی ہیں معاشرے میں. اچھا انور صاحب، اب یہاں سے اس وقت سے لے کے کب تک ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ کوئی کلیئرٹی آئے گی کہ واضح ہوگا کہ کون جیت رہا ہے؟ میرا خیال ہے آپ کے وقت کے مطابق صبح ہو جائے گی. اوکے. اچھا انور میں ایک بات بتائیں، اب یو ایس لاء کے مطابق مجھے یہ پتہ ہے کہ روزویلٹ کے بعد 2 ٹرم لمٹ لگا دیا تھا نا کہ کوئی بندہ 2 دفعہ سے زیادہ پریزیڈنٹ نہیں بن سکتا. اگر ٹرمپو بھائی یہاں پر ہارتے ہیں 2024 میں، کیا وہ واپس کنٹیسٹ کر سکتے ہیں لیگلی کر سکتے ہیں، کوئی پابندی نہیں ہے، ٹریڈیشن نہیں ہے. ظاہر ہے ٹرمپ ٹریڈیشنز پہ تو ٹرمپ نہیں جائے گا. تو ابھی جو اس وقت جو ریزلٹس آ رہے ہیں ان میں کیا لگ رہا ہے جو سوئنگ سٹیٹس ہیں ان کی کیا پوزیشن چل رہی ہے؟ دیکھیں نا، 2-3 اسٹیٹس تو ایسی ہیں نا جو کہ ڈیموکریٹس تھیں، 3 ان کو واپس لینے کی کوشش کی جائے. 2016 میں ان کے ہاتھ سے نکلی تھی. ایک تھی مشیگن، ایک ہے وسکانسن اور ایک ہے پینسلوینیا. تو اور وہیں انہی اسٹیٹس پہ ٹرمپ کو سارا اعتراض ہے، باقیوں کی بات نہیں کر رہا ہے. 1-2 اور اسٹیٹس ہیں جو ریپبلکن تھی جو ان کے ہاتھ سے نکلی، مثلا ایریزونا میرا خیال کے ہاتھ سے نکل رہی تھی، تو اس پہ بات نہیں کرتا. یہ جو 3 اسٹیٹس ہیں کیونکہ اس میں چانسز ہیں ڈیموکریٹس کو ریگین کرنے کے، اور اگر وہ 3 آ گئیں ان کی طرف جو کہ لگ رہا ہے آگے آ جائیں گی تو بائیڈن جیت سکتے ہیں. اچھا انور اقبال صاحب یہ بتائیے کہ یہ جو ٹرمپ نے کہا کہ جی میں جیت رہا ہوں اور مگر مجھے جیتنے نہیں دیا جا رہا، ان کے جو مسلح حامی ہیں، جو کچھ ملیشیائیں ہیں، اگر انہوں نے اپنے طور پہ فیصلہ کر لیا کہ ہمارا رہنما جو ہے اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اور انہوں نے کسی کاؤنٹنگ مرکز میں گھسنے کی کوشش کی، اس بات کے کتنے چانسز ہیں کہ ایسا ہو سکتا ہے؟ اسٹینڈ بیک اسٹینڈ بائی. نہیں، میرا نہیں خیال ایسا ہوگا. نہیں، لیکن پوسٹ الیکشن میں تو ان کی گیم چل سکتی ہے نا، یہ تو لگ رہا ہے. ہاں بہت ساری میرے خیال ہے گیم کرنے کی کوشش کریں گے سسٹم میں رہ کے. اگر سسٹم توڑنے کی کوشش کی تو آئسولیٹ ہو جائیں گے. چلیں انور بھائی بہت شکریہ. امید ہے کل بھی آپ سے بات کریں گے، کل آپ کے مطابق چیزیں واضح ہو جائیں گی، اور ظاہر ہے سب لوگوں کی نظریں اسی پر ہیں. فی الحال ایک وقفہ لیتے ہیں. ویلکم بیک. آج صوبہ پنجاب کے شہر خوشاب کے علاقے قائد آباد میں ایک تشویشناک واقعہ ہوا ہے، جہاں ایک بینک کے سیکیورٹی گارڈ نے بینک کے مینیجر کو گولی مار کر جاں بحق کر دیا ہے، اور جس کی وجہ پولیس کے مطابق یہ بتائی جاتی ہے کہ بینک مینیجر جو ہے وہ اس گارڈ کو بار بار کہہ رہے تھے کہ آپ وقت پر نہیں آتے، اور جس کی وجہ سے ان میں کوئی تلخ کلامی ہوئی. اور آج جو بھائی ہیں بینک مینیجر کے رضوان، انہوں نے جو FIR درج کروائی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ آج وہ اپنے بھائی کو جب چھوڑنے کے لیے گئے بینک، تو اس کے بعد اندر جب ان کے بھائی گئے تو گارڈ نے اندر جا کر کے ان کو گولی ماری جو ان کے بائیں جانب لگی. وہ زخمی ہوئے، انہیں تحصیل ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل جو ہے قائد آباد کا وہاں لے جایا گیا، مگر وہاں سے یہ کہا گیا کہ انہیں لاہور لے جایا جائے کیونکہ حالت تشویشناک تھی. جب انہیں ٹرانسفر کر رہے تھے لاہور کے ہاسپٹل کے لیے تو راستے میں انہوں نے دم توڑ دیا،
اور جو ساری لیکن خبر صرف یہ نہیں ہے، خبر صرف یہ نہیں ہے، خبر یہ ہے کہ یہ جو قاتل ہیں احمد نواز سیکیورٹی گارڈ، انہوں نے ملک عمران حنیف بینک مینیجر نیشنل بینک پاکستان کو انہوں نے کیا کہا کہ میں نے کیوں کس کو قتل کیا، انہوں نے کہا کہ یہ گستاخ رسول ہے. اچھا کیا گستاخی کی وہ ہم آپ کو ابھی تھوڑی دیر میں فرام دا ہارسز ماؤتھ ہی سنا دیتے ہیں. لیکن گولی مارنے کے بعد پھر ایک جلوس نکلا وہاں پر، کیونکہ کہہ دیا کہ گستاخی کی ہے تو پھر ظاہر ہے کہ ماننا پڑے گا کہ گستاخی کی ہے، یا کون کہہ سکتا ہے نہیں. تو یہ دیکھیں، یہ ہے وہ سیکیورٹی گارڈ اور یہ ہیں ان کے ساتھی اور سپورٹر، اور شاید پہلی دفعہ زندگی میں ان کو اتنی اٹینشن ملی ہوگی، یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے اس طرح کے کرائمز کے بعد. آپ دیکھ رہے ہیں چمیاں بھی ہو رہی ہیں and so on and so forth. یہ ایک ایسے ہی سین ہے جو ہم نے بار بار دیکھا ہے. ہم نے ممتاز قادری کے کیس میں دیکھا ہے، ہم نے وہ پشاور کے کورٹ میں جو بچے نے گولی مار دی تھی بندے کو، اس کے بعد ایلیٹ فورس نے سیلفیاں باقاعدہ لی ہیں اس کے ساتھ، اور وہ بندوق بھی اکارڈنگ ٹو انویسٹیگیٹرز ایک وکیل نے ہی دی تھی. لیکن یہاں پر بھی کہانی ختم نہیں ہوتی. پھر یہ گھس گئے پولیس اسٹیشن میں، کیونکہ ظاہر ہے پولیس نے کسی نہ کسی وقت پہ تو کہا ہوگا کہ یار آخرکار تم نے گولی تو ماری ہے تو I'm sorry لیکن آپ کو حراست میں لینا ہوگا. حراست میں کیسے لیا ذرا دیکھیں پولیس اسٹیشن کے مناظر، جہاں وہ جو شوٹر ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں پولیس اسٹیشن کی چھت پر کھڑا ہوا ہے، فلینکڈ بائی بریلوی مولوی صاحبان، ٹھیک ہے، اور نعرے لگ رہے ہیں. مطلب راک سٹار مومنٹ ہے نا ان کے لیے، راک سٹار مومنٹ ہے ان کے لیے. اچھا یہ یہاں آپ ظاہر ہے کہ جب یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر آئی لوگوں نے کہا لیکن پولیس کیا کر رہی ہے یار، پولیس بیچاری کیا کرے؟ کیا پولیس تو نہیں چاہتی نا کہ یہ 200 لوگ آ کے ان کے پولیس اسٹیشن کو جلا دیں؟ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پولیس آن سم لیول کچھ نہ کچھ، کوئی لوگ کہتے ہوں گے کہ یار ویسے کدھر چنگا کمی ہے. لیکن پولیس وہاں پر موجود ہے. اگر آپ دوسری ویڈیو دیکھیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چھت پر یہ پولیس کھڑی ہے اور یہ ایک ویڈیو بنا رہی ہے ایک مولوی صاحب کی جس کا نام ہے ظفر الحق بندیالوی، جو اب آڈیو اس میں تھوڑی انکلیئر ہے، میں آپ کو بتا دیتا ہوں. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم پولیس کے رویے سے مکمل طور پر مطمئن ہیں، اس پر دہشت گردی کا مقدمہ نہیں ہونے والا، اس پر صرف اٹیمپٹڈ مرڈر کا ہونے والا ہے، کیونکہ اس وقت تک جو وکٹم تھے ملک عمران حنیف صاحب وہ زندہ تھے، شدید زخمی تھے. اور اس کے بعد یہ بھی کہتے ہیں کہ جب یہ رہا ہوگا تو ہم اس کا شاندار استقبال کریں گے. اچھا اب آتے ہیں کہ ہوا کیا یہاں پہ. ابھی مبشر آپ کو بتا رہا تھا کہ پولیس کے مطابق اور ان کے فیملی کے مطابق، وکٹم کی فیملی کے مطابق، یہ ان کا ذاتی پھڈا تھا. اچھا جتنے کیسز اس طرح کے ہم نے دیکھے ہیں 90% یا تو کوئی ذاتی پھڈا ہوتا ہے یا زمین کا پھڈا ہوتا ہے یا کوئی پرانی دشمنی ہوتی ہے، وہ اپنی جگہ. لیکن احمد نواز کیا کہہ رہے ہیں کہ جب پوچھا گیا ظاہر ہے کہ یار گستاخی کی ہے، بہت بری بات ہے، نہیں کرنی چاہیے، کیا کہا کیا تھا اس نے، سن لیجیے. وہ اللہ دے نبی نہیں منے گا. صحیح ہے. کیا آخدا وہ الفاظ کے ہیں؟ وہ الفاظ ہیں کہ نبیاں دے پاس کچھ نہیں، وہ بیچارے تساں فرق پڑھو سنتا نہ، یعنی کہ فرض پڑھو صرف سنتا نال کوئی تعلق نہیں. مطلب یہ پنجابی میں جو بات ہو رہی ہے، انہوں نے کہا جی وہ اللہ کے نبی کو نہیں مانتا، اور نبی جو ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ اللہ کے محتاج ہیں. اور یہ اس کے علاوہ بھی جو اس ویڈیو میں نہیں ہے وہ یہ تھا کہ جی بلکہ ہے اس ویڈیو میں کہ جی فرض اس نے کہا مقتول نے کہ جی فرض کافی ہیں، سنتیں جو ہیں وہ ضروری نہیں ہیں، فرض پڑھ لیا کریں. تو اس پہ بھی مجھے لفظ ہی فرض ہے، مطلب اس میں کون سی دو اس لیول کی جو ہے بحث ہوئی، اور مطلب بقول اس کے جی. اور پھر یہ ہوا. اچھا بیچ میں ایک رنگ اور بھی آیا کہ انیشلی اس نے گولی مارنے کے بعد پہلی جو کہانی بنانے کی کوشش کی وہ یہ تھی کہ یہ احمدی ہے. جی ہاں، جس کا کہ پھر ان کے ماموں نے بھی ایک دیا. چلے ماموں کے بھی ورژن سن لیں. جو وکٹم ملک عمران حنیف صاحب کے جو ماموں ہیں ان کا کیا کہنا. ملک عمران حنیف بینک مینیجر قید آباد میرا سکا بھانجا ہے، جس کو گن مین نے فائر مارا ہے اور ذاتی رنجش کی بنا پر مارا ہے، اور وہ یہ شو کر رہا ہے کہ بھئی یہ عاشق رسول نہ ہے. یہ سب غلط ہے. میں الفن کہتا ہوں کہ ہم سچے عاشق رسول ہیں اور ہمارا قادیانیوں سے کوئی تعلق نہ ہے. لہذا
یہ صحیح تحقیقات کی جائے اور اس کا جرم سامنے لایا جائے اور اس کو گرفتار کیا جائے. یہ ہے ان کا ورژن. ایک وقفہ لیتے ہیں، پھر آپ کو ایک اور دو چیزیں. ویلکم بیک جی. ہم بات کر رہے ہیں ملک عمران حنیف کے بارے میں، ایک برانچ مینیجر نیشنل بینک کے جن کو گولی مار کر ہلاک کر دیا اسی بینک کے سیکیورٹی گارڈ احمد نواز پر نے، اس الزام پر کہ وہ گستاخ رسول تھے. ابھی آپ نے ان کی کلپ سنی ہے. اگر آپ جائیں مرحوم عمران حنیف صاحب کی فیس بک پیج پر تو وہاں پر آپ کو کیا ملتا ہے، ذرا یہ ہم اسکرین پر آپ کو دکھا رہے ہیں. بوائکاٹ فرانس میں اللہ ڈسٹروائے فرانس، یہ جو ابھی حال میں ہی میکرون نے جو باتیں کی ہیں اس کے ریاکشن میں. اور بھی اگر آپ آگے جائیں تو اس کے اندر مطلب مختلف آپ کو دینی پوسٹ ملیں گی، آپ کو مختلف آیات کا حوالہ، مختلف عالم دین کے ویڈیوز اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. انفیکٹ ایک عمران خان کی بھی تصویر ہے جس کو وہ اپریشیٹ کر رہے ہیں جب اقوام متحدہ میں جا کر بلاسفمی کے بارے میں بات کی تھی. اچھا، اب یہ دکھانے کا مقصد کیا ہے؟ دکھانے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ جی دیکھیں کہ وہ کتنے، کہ یہ بھی عاشق رسول تھے چنانچہ ان کو مارنا غلط ہے، بیکاز اس کی امپلیکیشن یہ بنتی ہے کہ اگر نہیں تھے تو پھر تو بے شک گولی مار دیتے. مقصد یہ ہے کہ کتنا آسان ہے کہ آپ کسی پر بھی الزام لگائیں، گولی مار دیں، اور یہ تو کوئی نارمل بات ہے، میں تمہارے پہ بھی الزام مار دوں. جو سب سے افسوسناک بات ہے کہ یہ جو ان کے پیچھے یہ جو زومبیز کی طرح ایک ہجوم گیدر ہو جاتا ہے، پھر مولانا صاحبان آ جاتے ہیں جیسے یہ جو بریلوی مولوی صاحب ہیں وہاں پر اپنا منجن بیچنے، اپنی دکان چلانے. اور یہ سمپل ہے، یہ صرف اور صرف دین کی دکانداری ہو رہی ہے یہاں پر. اور ایک قاتل کو آپ سپورٹ کر رہے ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ قتل کس لیے ہوا ہے. حالانکہ حدیث نبوی ہے کہ آپ کے لیے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ آپ ہر سنی سنائی بات بغیر تصدیق کیے ہوئے آگے بڑھائیں. یہاں پر تو آپ ایک جھوٹ کی بیسس پر قتل کو اپریشیٹ کر رہے ہیں، یہ کتنا بڑا گناہ ہے. تلخ حقیقت یہ ہے کہ اس ملک میں دھیرے دھیرے گستاخی کا جو دائرہ ہے نا وہ بڑھایا جا رہا ہے. کچھ تنظیمیں وہ کہتے ہیں کہ جی نہیں، صرف حضور تک نہیں، صحابہ تک بھی آپ لے جائیں. اچھا، جب آپ بڑھاتے جائیں گے، حقیقت کیا ہے اس ملک کی یار؟ ہاں، بریلویوں کو دیوبندی اکثر لگتے ہیں کہ یہ گستاخ ہے، وہابی دیوبندیوں کو نہیں پسند کرتے، شیعوں کے جو پوائنٹ آف ویو ہے ان کے بارے میں، احمدیوں پہ تو میں پہنچوں گا ہی نہیں. تو کیا ہم وہاں جا رہے ہیں کہ جیسے ہم نے ہر ایک بندے کو غدار بنا دیا تو پھر ہر ایک بندے کو گستاخ ہی بنا دو؟ اور اگر ایسا ہی ہے تو پھر کتنے لوگوں کو گولیاں مارو گے؟ اینڈ the worst again is the reaction. اب یہ آپ جتنی چیزیں انہیں دکھائیں، مولوی صاحبان کو دکھائیں، وہ نہیں ماننے والے. جو یہ کراؤڈ ہے اس کے پیچھے جو اس کو ہیرو بنا رہا ہے، اس کو بھی ممتاز قادری بنا رہا ہے، اس کو بھی غازی بنا رہا ہے، وہ نہیں سمجھنے والے. پولیس پیچھے ہٹ جاتی ہے کیونکہ وہ خود، ایک تو میرا خیال ہے ان کو خود کنفیوژن ہوتی ہے کہ یار اس کو کیا کریں ہم، اور خود بھی نہیں مرنے والا. تو اگین اس کے یہ جب پھیل رہی ہے ہمارے ہاں، اس کو کیسا روکا جائے؟ میں تم سے زیادہ مایوس ہوں. میرا اپنا خیال یہ ہے کہ یہ جن بوتل سے باہر نکل چکا ہے. بوتل ٹوٹ گئی سر. اب یہ اس کو واپس بوتل میں نہیں ڈالا جا سکتا، اور اگر بوتل ٹوٹ گئی تو کیا کہہ رہے. اچھا، مسئلہ یہ ہے کہ جیسے یہ 200 کا کراؤڈ آپ نے دیکھا، کسی کو نہیں پتا کہ ہوا کیا. نہیں، جس نے مارا اس کی بات پہ انہوں نے کہا اچھا گستاخی رسول آمنا و صدقنا اور غلامی رسول موت بھی قبول، ایک ماحول بن گیا. اس میں ہو سکتا ہے ان 200 لوگوں میں ایک شخص ایسا ہو جس کے دل میں یہ بات ہو کہ میں یہ کہوں کہ یار پہلے معلوم تو کر لو کہ اصل میں واقعہ کیا ہے، اس کا پس منظر کیا ہے. لیکن وہ بھی اپنی جان کے خوف سے اس کراؤڈ میں کھڑا ہو کے باوجود وہ ہمت نہیں کر پائے گا. اور ظاہر ہے میں اسے بلیم نہیں کر سکتا اگر وہ کوئی شخص ہے، پاگل ہی ہوگا. دوسری بات یہ ہے کہ جو ہجوم ہے، آپ دیکھیں ان کی اپنی محرومیاں ہیں، فرسٹریشنز ہیں، ان کے اپنے مسائل ہیں. ایسے میں جب ایک موقع آتا ہے اپنے جذبات، پینٹ اپ جذبات کو باہر نکالنے کا، تو سب سے خوبصورت جو چیز لگتی ہے انہیں وہ ہے وائلنس، تشدد
اس کے پردے میں ایشو کچھ اور ہے، لیکن وہ اصل میں لاشعوری طور پہ اپنا جو جذبہ ہے، اپنی جو محرومیاں ہیں وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، فلفل ہوتے ہوئے، پینٹ اپ جو ہے وہ ایکسپلوڈ ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو یہ جو موب سائیکی ہے یہ پوری طرح پلے کرتی ہے. اور پھر اس کے اوپر بقول آپ کے وہ جو مقامی علماء ہیں جن پہ سب سے زیادہ اس بات کا فرض ہے کہ وہ پہلے سچ اور جھوٹ کو پرکھیں، اور چونکہ اندھا دھند لوگ ان کی بات پہ یقین کرتے ہیں، لہٰذا ان پہ یقین جو ہے یہ اصل میں اللہ تعالیٰ کی امانت ہے جو عالم دین کو دی گئی ہے کہ چونکہ آپ کی بات میں تاثیر ہے، لوگ آپ کی بات پہ یقین کرتے ہیں، لہٰذا اسے امانت کے طور پہ استعمال کرو. مگر ان کا کیا ہوتا ہے، وہ کراؤڈز کو لے کے صرف یہ کہ وہ مرکز نگاہ ہوں، اور وہ آپ نے دیکھا کہ اوپر چڑھ گئے اور انہوں نے جناب ٹیک اوور کر لیا. تو اس میں مجھے لگتا ہے کہ پھر رفتہ رفتہ ہر آدمی اس کا حصہ بن جاتا ہے، اور پھر یہ ٹریجڈی بار بار دہراتی رہے گی. اچھا، اور کیوں نہ بنے اگین بندہ کیوں نہ بنے؟ آئی مین مولوی صاحب کو جب وہ پولیس اسٹیشن کی چھت پر کہہ رہے ہیں پولیس کو کوئی بات نہیں بیٹا، کون پولیس والا وہ 10 قتل بھی کرے اس کے اوپر پرچہ کاٹے گا؟ تو کیوں نہ ایسے کریں؟ جب اینڈ فرینکلی اسپیکنگ بہت کم پولیٹیکل پارٹیز ہیں سر جنہوں نے یہ کارڈ اپنے مخالفین کے خلاف نہیں استعمال کیا. ہماری ریاست نے ہزار روپے بانٹے تھے فیض آباد کے دھرنے پہ، یہ سب کچھ ہمیں، اور شاباش بھی دی تھی کہ آپ نے بڑا اچھا کام آپ کے ساتھ نہیں ہے، بہت اچھا کیا آپ نے. تو جب ایسے ہوگا تو ایسا کیوں نہ ہو؟ اگر میں شاکڈ بالکل نہیں ہوں، میں تو کہتا ہوں کہ یار ایسا ہی ہونا چاہیے. ہاں، زیادہ سے زیادہ یہ توقع کر سکتے ہیں کہ یہ واقعات کم ہو جائیں کسی طریقے سے، اب ختم نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ آپ نے اوپر سے نیچے تک لوگوں کو ایک راستہ دکھا دیا. یا تو پھر اس کی ویڈیو آگے نہ آئے، کیونکہ ویڈیو نہیں آئے گی تو پھر ہمیں کور کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کیونکہ کوئی پاگل ہی ہوگا جو ان چیزوں پہ بات کرے. اور راستہ بھی ایسا دکھایا ہے جس کو اتنا محفوظ بنا دیا گیا ہے کہ آپ کچھ بھی کر لیں اینڈ یو کین گیٹ اوے ود اینی تھنگ. ہاؤ ٹو گیٹ اوے ود مرڈر کا سیزن 3 ہے یہ. صحیح بات. اینی وے چلیں، مجھے تو سیزن فنالے لگ رہا ہے کیونکہ جب ایک چیز نیو نارمل ہو جائے. آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، خدا حافظ.